سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما قال اللہ تعالی فی کلام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الف الف مرہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی صحبہ. حدیث میں ہے کہ ابن آدم اگر تو رات کے جاگنے سے سست ہے اور اپنا مال خرچ کرنے میں بخیل ہے، لمبی حدیث ہے، دو چیزیں جو حدیث کی پہلی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے یہ سمجھ لیں کہ تمام اچھے اعمال کا اشارہ ملتا ہے. پہلی چیز جو فرمائی اس حدیث میں رات کا جاگنا ہے، اور شرط کے ساتھ کہ اگر رات کا جاگنے میں تو سست ہے. تو ظاہر ہے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی تم رات کے جاگنے میں سست ہو کہ مشکل ہوگی یا پریشانی ہوگی، چھوڑ دو، نہ کرو، رہنے دو. لیکن کیونکہ فضیلیت اور اس کی افضلیت اور اس کا مقام، اس کے درجات ہم تو نہیں جانتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، مجھے کیا کرنا رات کو جاگنے میں، فجر پر نماز پڑھ لیں گے بس، الحمدللہ ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم تو جانتے ہی نہیں اس کی اہمیت کتنی ہے، اگر تم سست ہو اس میں تو کیا کرو، چھوڑ دو یا نہ پڑھو. نہیں، یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز کوئی ایسی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا علاج کرو. یہ مطلب ہے اس کا کیا کرو، علاج کرو. مثال، اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کی آنکھ میں موتیا اتر آیا ہو، موتیا سمجھتے نا، کٹ رہا ہو، اگر آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہو جو میرے ہو رہا ہے آج کل، یا اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، کوئی بیماری لے لیں، یا آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہو، تو خیر ہونے دو. نہیں، کیا کہیں گے، اگر آنکھ میں آپ کے درد ہے، موتی ہے، علاج کرو. پیٹ میں درد تو کیا کرو، علاج کرو. ہاتھ میں درد تو کیا کریں، کیونکہ صحیح کرو اس کو. اس کا مطلب ہے اگر آنکھ خراب ہوگی تو اس کو چھوڑ دو. کیوں نہ چھوڑیں؟ اس لیے کہ آنکھ کے اندر تو بہت اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، بہت چیزیں ہیں. آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے، سب کچھ آنکھ سے تعلق رکھتا ہے انسان، تو اس کو کیسے چھوڑ دیں یا اس کے لیے کیسے ہم اگنور کر دیں؟ تو کیونکہ اس کی افضلیت اتنی ہے، اس کے فائدے اتنے ہیں، اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے آپ. ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے موتیا اترایا تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں. تو یہی اسم حدیث کہا کہ اگر رات کو تم جاگنے میں سست ہو تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اس میں بہت تفصیلت رکھی ہے، اس کا علاج کرو.
کتنی افضیلت ہے اس کی آپ دیکھیں، جس ہم آنکھ کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی ہاتھ میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن حکیم کی جس میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوبین پیارے بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، جس پہلے میں نے عرض کیا تھا، عباد الرحمن کے نام سے پوری لسٹ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے اپنے محبوب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی، کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے جو محبوب اور پیارے بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ رات کو اٹھ کے وہ سجدے اور قیام کرتے ہیں، رات کو اٹھ کے وہ مجھے یاد کرتے ہیں، رات کو اٹھ کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی صفت الحمدللہ رات کے اگنے کی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام جو پہلا دیا، وہ سب سے پہلا بڑا انعام تو یہ ہو گیا رات کو اٹھنے کا، کہ جو بندہ، جو بندی، جو مرد، جو عورت ہمت کر کے، کوشش کر کے رات کو اٹھ جاتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، تو پہلا انعام اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے، چھوڑو کیوں اس کو۔ تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ رات کو اٹھے ہم نے تہجد پڑھی، 2 پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، 8 پڑھی، تو وہ کیا ہو گیا، بندر بندی کیا ہو گیا، اللہ کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میں ان بندوں کو کیا کروں، اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل لسٹ میں لکھ دوں گا، میرے محبوب بندے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے رات کو جاگنا۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری چیز اور بھی ہے اس آیت کے اندر، جو ذہن میں رکھتا ہوں۔ اب یہ کب ہے، پہلے آیت اس میں یہ بتایا کہ اس لیے کہ اگر تم سست ہو، یہی ہے نا، سست ہو نماز صبح اٹھنے میں، تو کیا کرو، اس کا علاج کرو۔ اور علاج کی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علاج کیا ہے، اللہ کا ذکر کرو، علاج ہے یہ ذکر جو ہے، کیا ہے، علاج ہے۔ کہ جو ہم کہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، صبح نہیں اٹھنا ہو جاتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ رونے دھونے اس کام نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ اب جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ مشکل ہے یا آسان ہے، ان کے لیے رات کو اس وقت سونا مشکل ہو جائے گا۔ حقیقت بتاؤں آپ کو، اگر کبھی سو بھی گئے نا، نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے شیطان کہ یار تھکے ہو، صبح جلدی جانا ہے، پھر مثال کے طور پر ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے، چلو یار آج رات کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، تو رات کو جاگنا تو نہیں ہوا، تہجد ہو گئی، چلو قیام اللیل ہو گئی۔ تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے، رات کو جاگنے کی۔ تو بھائی چلو وہ کر لیا حساب کتاب، صبح انشاءاللہ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، ضروری کام ہے، چلو اجازت ہے۔ اب وہ لیٹ گیا، مجھے سو کے دکھا دے، وہ سر میں درد ہو جائے گا اس کو، کیونکہ اس کو نیند تو آئے گی نہیں۔ اللہ نے اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور محبوب بندوں کی شان یہ ہے کہ جہاں رات کا وقت ہوتا ہے وہ جاگتے ضرور ہیں، ان کو قرار آئے گا نہیں جب تک سجدہ نہیں کر لے۔ ہم سجدہ کریں گے پھر نیند بے شک آ جائے، اور پھر تو نیند آنی ہی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آدمی لیٹے، بڑا مزہ آتا۔ اچھا، اس میں بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ نبی کی سنت شریفہ بھی یہی تھی کہ تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا استراحت کرتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ اس کا سنت کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی کریں۔ وہ کیا ہے کہ جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد کیا کریں، اسی طرح جو یہ ہماری میٹ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مصلی ہے، اسی پہ یہ رکھ کے اور لیٹ جائیں، اسی مصلی پہ لیٹ جائیں۔ اور الحمدللہ 10-15 منٹ کے بعد تو فجر شروع ہوتی ہے، بے شک 3 منٹ لیٹیں آپ، جی میں تجربے کے بعد 2 منٹ لیٹیں، اتنے فریش ہو جائیں گے آپ کے جیسے سائی رات سوئے ہیں آپ۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، انہوں نے سنت تھی کہ آپ پڑھتے تھے تہجد، پڑھنے کے بعد اسی طرح تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ تو ہمارے بہت پہلے کی بات چاہ جیسے میں آپ کو پتہ ہے دی، یہ بہت پرانی بات ہے کہ جگہ ہم گئے ہوئے تھے، جماعت ٹھہری ہوئی تھی ہماری مسجد میں، تو یہ حدیث پہلے بتائی تو سب ہمارے لوگوں کو سنتے ہیں تو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی۔ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کرے، تغیر تو نہیں ہوتی نا، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو الحمدللہ کوشش تو یہ ہے اپنے لیے کر رہا ہوں، میں صبح اٹھوں اور عمل کروں، اور کل سے میں بھی تہجد گزار بندہ بنوں، نالائق بندہ بنا بیٹھا۔ مطلب تو یہی ہے بات کرنے کا۔ تو یہ ان کو حدیث پہنچی کہ بھئی اس طرح پڑھنے کے بعد تہجد یا
تہجد پڑھنے کے بعد بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ تہجد پڑھی آپ نے تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اور سنتیں پڑھ لیں، ٹائم ہو سنتیں پڑھنے کے بعد یہ فیل کر سکتے ہیں آپ، یا یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو وہ بیچارے سادے آدمی تھے، ہمارے ساتھی گئے تھے کافی، تو جیسے انہوں نے سنتیں پڑھی تھے بعد وہ سارے لیٹ گئے ایسے کر کے، اور سب لوگ بڑے پریشان بیمار ہیں، کیا ہو گیا جماعت کیسی ہے یہ ذکر کرنے والی جماعت ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ اب وہ کیا پتا سنت کر رہے ہیں، 3-3 4-4 منٹ کر رہے ہیں اور اٹھ کے جاؤ پھر بیٹھ کے ذکر شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ الحمدللہ یہ عجوبہ لگتا ہے اس دنیا میں، کیونکہ نبی کریم کی سنت جو ہے ایک عجوبہ بن گئی ہمارے لیے، ہم جبھی تو ہم بھول چکے ہیں نا ہر چیز کو، ہر چیز وہ عجیب لگتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں کریں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو یہ کتنا بڑا شیطانی ہم پہ، ہماری امت پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نبی سنتوں سے بہت دور ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں سنت پہ عمل کرنا سیکھے۔ یہ ہم چھوٹی جو کہتے ہیں چھوٹی سنت ہے ہی نہیں، اکابرین لکھتے ہیں کہ سنت کے ساتھ چھوٹے کا لفظ مت لگاؤ، کبھی نہ لگاؤ۔ سنت کیسے چھوٹی ہو گئی؟ سنت تو ہے ہی نہیں، نبی ہم دینے ہی آئے تھے ہمیں سب کچھ، تو نمونہ ان کا تشریف لائے تھے، ہمیں چیزیں دینی تھی۔ ہاں اپنے آپ پہ ہم ماتم کریں، کوسیں اپنے آپ کو کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے۔ اس کا تو علاج سب آپ دیکھا کہ تہجد کا علاج اگر بتایا جائے تو کس سے بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے۔ تو سنت کا علاج کس سے بتایا جائے گا؟ ذکر سے۔ علاج نہیں پکڑ رہے ہیں، ذکر اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ علاج ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اتنی بڑی فضیلت سے منہ موڑ رہے ہو کہ انسان صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد الحمدللہ اللہ کی محبوبین کے لسٹ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے تم علاج کرو۔ علاج یہ ہے کہ آج ہم نہیں اٹھ نہیں سکے، سستی ہے انسان کے ساتھ، بیماری تو ہے نا انسان کے ساتھ، تو جسے آنکھ کا علاج کرتے ہیں ناک کا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ جیسے انسان ذکر کرنا شروع کرے گا الحمدللہ، یہ آیت جیسے بتاتی ہے سبحان اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما۔ اچھا ایک نقطہ تھا اس آیت کے اندر خوبصورت، لربہم پہلے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، یہ عجیب بات ہے، کیا ہے؟ لربہم اللہ کے لیے، پھر کیا ہے؟ سجدا قیاما، یعنی نماز، سجدوں کا نماز ہے نا، نماز تہجد، نماز تہجد کا ذکر بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لربہم۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے اپنے علاج کر کے، اور جب تہجد پڑھنا شروع کرتا ہے علاج کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لربہم، وہ عبادت، وہ سجدہ، وہ جھکنا، وہ پکارنا، وہ دعا ساری کی ساری ہوتی ہے لربہم ہو جاتی ہے، یعنی بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پہلے ہے کہ بالکل وہ اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہوگا۔ یہاں دوسرا ایک اور اشارہ ہے اس میں کہ کیا ہے کہ یہ مکمل قبول ہی قبول ہوتی ہے انسان کی تہجد لربہم، اس نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ اب ہم فیل بہت سے کرتے ہیں تو ریا آ جاتی ہے، دنیا آ جاتی ہے، لیکن اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ اگر تو نے عادت ڈال لی اس وقت ذکر اپنے نماز پڑھنے کی، اور جب تو نماز پڑھے گا تو میں اللہ کہہ رہا ہے لربہم، یہ واقعی اللہ کے لیے ہوگی، اس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ پڑھنی چاہیے نہیں؟ کتنی زبردست چیز ہے کہ ہر آدمی بڑھاپے میں شروع کر دیں تو اللہ کی محبوب لسٹ میں آئیں گے، جب وہاں آئیں گے فرشتے تو کہاں اٹھیں گے؟ بے شک ایک، جیسے آج ہم نے نیت کی ہے کہ آج ہم نے صبح تہجد پڑھنی ہے، اور ہمیں سب ایک ہی تہجد نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد فارغ ہو اوپر چلے گئے، تو لسٹ کس میں آ گئے؟ محبوبون کی لسٹ میں آ گئے۔ کہ جب ہم پیغام پہنچا ہم نے کہا جی معافی چاہتے ہیں، واقعی ہم تو سستی رہے، آج ہمیں صحیح پیغام پہنچے تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کی لسٹ میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیں ایک ذہن میں بات کہ یہ ہم تہجد پڑھیں الحمدللہ صبح تو کتنا ثواب اس کا ہے۔ تمام انبیاء نے پڑھی، تمام اولیاء نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تمام صحابہ نے پڑھی، پتہ ہے اولیاء اللہ نے پڑھی، بڑے بڑے اکابرین نے پڑھی، سب کی یہ سنت ہے۔ اور جس وقت انسان صبح اٹھ کے تہجد پڑھے گا تو ساروں کی سنت کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ ہم حاصل کر رہے ہیں، ایک دو رکعات میں کہاں پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اچھا اس میں وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں انعام اس لیے کیوں رکھ دی؟ اس چیز میں انعام اس لیے رکھے اللہ پاک نے کہ بندہ جو ہے اس میں کچھ سیکریفائس کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ کیا مجاہدہ ہے؟ کہ بھئی دیکھو جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ اٹھتا ہے صبح سخت سردی میں، سخت سردی کا لفظ ہے حدیث کا، کہ جب انسان کو سخت سردی کے اندر اٹھتا ہے
اور اٹھنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کس طرح پوری ہو رہی ہے. باہر سخت برف سردی پڑی ہوتی ہے نا، لیکن اندر سے تو گرم ہے، کام بن رہا نہیں بن رہا، یعنی تو بانی بن گیا نا والی، سردی ہے سردی ہے. سردی کیا ایک قمیض پہنے بیٹھے ہوتے ہیں، گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، کتنا اللہ کرم. انعام کیا مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخت سردی میں، آج سردی ہو رہی ہے بات، سخت سردی میں میں تو کہتا ہوں خاص یہاں کے مسلمانوں کے لیے حدیث لگتی ہے مجھے، یہی انعام تو یہاں لگتا ہے کہ سخت سردی میں انسان اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اس پہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے انسان کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جیسے لوگوں پہ فخر کرنا، کیا ہم کیا یعنی پراؤڈ کریں گے، دیکھو میرا انسان. جیسے آدمی کرتے ہیں نا، دیکھو میرا بیٹا، دیکھو میرا یہ کیسا، وہ کتنا زبردست ہے، کتنا ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے فرما بردار ہے، دیکھو کتنا بڑا حافظ ہے، کتنا بڑا عالم ہے. فخر ہے نا. اللہ تعالیٰ فرشتوں بلاتے ہیں، بڑے بڑے سارے فرشتے، کہ دیکھو میرے انسانوں کو، دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ کھڑا ہے، فخر کر رہا ہے. اور دو چیزیں بتاتے ہیں، تم نے دیکھا ہے اس کو، اس نے کس طرح اپنے آپ کو مارا ہے. میں نے اس کو دو چیزیں انعام دی تھی، بہترین بستر دیا تھا اور بہترین نیند دی تھی، لیکن کیا کیا اس نے؟ میرے خاطر نیند کو قربان کر دیا. میں نے اس کو بڑی اچھی بیوی دی تھی، بڑی خوبصورت بیوی تھی، بڑی اچھی بیوی تھی. اس نے کیا کیا؟ بیوی کو ہٹایا اور فوراً، اور بیوی نے خاوند کو ہٹایا. دونوں طرف چل رہا ہے معاملہ، دونوں ہٹایا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے چھینٹا مارتے ہیں اور اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں نصیب فرمائے. ہمارے تو اٹھتے پڑے یہ کام تو پکایا کیا ہے، آج پکانا کیا اور پکایا کیا ہے، آج سودا کیا لانا ہے اور بل کے پیسے کتنے دینا، چڑھتے چڑھتے جھگڑا. صبح ہی ہے، اور ایک مرد اور عورت کی کہانی اگر ایک مسلمان کیسی کھڑی ہو، کبھی سستی ہو رہی ہے، حدیث کا لفظ ہے، مفہوم ہے، سستی ہو رہی ہے. ایسے میاں اچھی بھی وہ ہیں کہ جب ذرا خاوند سست ہو رہا تو پانی کا چھینٹا لے کے وہ اس کے منہ پہ مارے، اور کبھی خاوند ہو رہا تو وہ اس کی چھینٹے مارے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں دونوں کو اور دونوں کے لیے بخشش کر دیتا ہوں. تو فرمایا ہاں، بیوی کو چھوڑا، نیند کو چھوڑا، نیند تو نفسی ہے، اور ان دونوں کو چھوڑنے کی ایک اور بڑی چیز کیا ہے کہ حقیقت میں نفس کو چھوڑنا، نفس کو مارا بندے نے. نیند بڑی مشکل چیز ہے. دیکھیں آپ بعض وقت علام ہوتا ہے، آدمی علام پہ ہاتھ مارتا ہے، چل جا چپ کر کیا شور مچا ہے، اور پھر سو جاتا ہے. بڑی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کی وجہ یہی ہے کہ کتنی میری محبت اس بندے پہ غالب آ گئی ہے. مجھے نہ دیکھ رہا ہے، نہ جنت کو دیکھ رہا ہے، لیکن کتنی اس کو محبت غالب آ گئی ہے. اس نے آنکھ ماری، کھڑا ہو گیا، اور سردی کا زمانہ ہے، کھڑا ہو، بیوی کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھو اب آسمان کھل گیا کہ دیکھو یہ شخص ہے. پورے آسمان والے اب ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کھڑے ہیں اس وقت. جناب اعلیٰ ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ انسان ہے، سب دیکھ رہے ہیں فرشتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں تمہیں ہی گواہی بناتا ہوں، کیونکہ بڑی جلدی اس نے میرے پاس آنا ہے، بڑی جلدی ہم نے پہنچنا ہے، قیامت بالکل نزدیک ہے ہمارے. تو کہنا تیاری دیکھو، اب یہ میں اس کو گواہ بناتا ہوں تمام سب کو، اور گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک فعل روزانہ ہمارے ساتھ ہو، 2 رکعت نفل پڑھنے پر تہجد پہ، تو مجھے بتائے کتنا مقام انسان کا بنتا، جس پہ روز فخر ہوتا ہو، جس پہ روز فرشتے دیکھتے ہوں، اور جس پہ اللہ تعالیٰ روز اس کو دیکھتا ہو، اور روز یہ اعلان کرتا ہو ہر تہجد. جس دن ایک دفعہ نہیں، جب بھی آپ تہجد پڑھیں گے تو یہ چیز ہوگی، اور روزانہ اس کی بخشش ہوتی ہو، تو اس کے درجے کہاں پہنچیں گے. پڑھنی چاہیے نہیں. دیکھیں صرف نفس کو ماننا ہے. ہم نے تو جناب کس کو چھوڑنا ہے؟ نیند کو چھوڑنا ہے. بیوی چھوڑنے کے زمانے چلے گئے اب تو ماشاء اللہ، وہ تو چھوڑے بیٹھے، آلریڈی چھوڑے بیٹھے ہیں. تو یہ ہے کہ اب ہم نے صرف کس کو ماننا ہے؟ بستر کو طلاق دینی ہے. بستر کو طلاق دینے کے بھائی تیری دوستی ہماری جو ہے نا، بس یہ ہے کہ 1 کروڑ پہ لیٹیں گے، اور جہاں وہ ٹائم بے شک اب 2 گھنٹے کا ہو جائے، 2 گھنٹے ہو رہے ہیں نا، 1 گھنٹے ہو جائے، اب ہم نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ہم نے تو یہ کام لینا ہی لینا ہے جو کچھ ہوتا ہے. آگے دیکھو حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی قریبی آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر ندا مارتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو اپنی حاجتوں کو مجھے بتائے، کوئی شخص ہے
جو مجھ سے بخشش کرائے. اور یہ باقاعدہ آواز گھومتی ہے پوری دنیا کے اندر، پورے ایک ایک کونے میں اللہ تعالیٰ کی آواز، رحمت کی آواز کہتے ہیں اس کو، اس پورے انسانوں میں گھومتی ہے. اور یہ ایسی آواز ہے، میرے حضرت نور مرکز نے ایک دفعہ فرمایا، میں اور میرے والد صاحب خانقاہ میں بیٹھے تھے اور تہجد پہ تھے، ہم مراقب تھے، میں اپنے والد صاحب مراقب تھا. بہت درجے کے بزرگ تھے، وہ بھی جنگل بیابان میں ان کا گزرا تھا. تو کہتے ہیں ہم مراقب تھے، تو میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے، اب میں نے آواز سنی، میں ساتھ تھا، یا اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، یا اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ حاضر ہوں، 3 دفعہ زور سے. تو میں دیکھا اپنے والد صاحب کو، مجھے کہنے لگے تو نے سنی یہ آواز، تو نے سنی یہ آواز، دیکھ اللہ تعالیٰ کس طرح پکارتا ہے انسان کو. وہ تہجد کا وقت ہے نا، تو اللہ والا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان اندر سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو ان کو آوازیں سننی بھی شروع ہو جاتی ہیں. آواز کی آواز سنتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر روز آواز، اس طرح اذان ہوتی ہے، ہم سنتے نہیں سنتے. تو ہمارے بعضوں کو تو اذان بھی نہیں سنائی دیتی، اس مسجد میں بیٹھے ہو نا تو ان کو اذان نہیں سنائی دیتی. بعض تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو مسجد سے نکل کے چلے جاتے ہیں. اب یہاں نزدیک بھی گھر ہوگا نا تو ان کو اذان سنائی دے تو مسجد میں نہ ہے. جب کوئی پکارے، جب میں کہوں آ جاؤ بھائی آ جاؤ، تو آپ آئیں گے نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو کیا کر دیا، سیڈ کر دیا، سمن بکمن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارا دیکھ رہے ہیں مسجد خود اذان ہے، ان کو پتہ ہے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، اور جب وہ لگے ہیں اسپیکر، تو جب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی. بالکل اسی طرح اگر ہمیں آواز نہیں آ رہی تو گناہوں کی وجہ سے ہم سیل لوگ ہیں، ورنہ آواز جو پاک ہوتے ہیں آواز سنتے ہیں، باقاعدہ آواز آتی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم بیت المقدس میں تھے، تو انہوں نے اسی طرح آواز آئی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھ آدم سونا نہ، اٹھ جا اٹھ جا، سونا نہیں ہے تو نے، کیوں؟ اگر تو اس وقت جاگ سونا نہیں ہے، جاگے گا دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر لے گا اور پرصلات میں تو نکلتا چلا جائے گا. آزاد میں کہتے ہیں. اور یہ حدیث بھی ہے، دیکھیں انسان رات کو جاگتا ہے نا اور نماز پڑھتا ہے، جاگ کر ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جاگنے میں سب چیزیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے قیامت کے جتنے بھی مراحل ہیں سب میں آسان کر دیتا ہوں، سب آسان ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے مراحل کہاں سے ہوتے ہیں؟ موت سے شروع ہوتے ہیں. تہجد گزار رات کو جاگنے والے کے لیے جو ہے وہ جو موت ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے، قبر بھی آسان ہو جاتی ہے، حشر بھی آسان ہو جاتا ہے، پلسرات بھی آسان ہوتی ہے، اور الحمدللہ دوزخ تو ہو ہی جاتی ہے دور اس کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، بندوں کے ساتھ. تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ انسان رات کو جاگے. بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، اتنی نعمتیں اترتی ہیں. حاجتیں ہم ہر سارے دن کہتے رہتے ہیں حاجتیں پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو اس وقت کہتا ہوں تم آؤ مجھ سے مانگو، اس وقت سوتے کیوں ہو؟ میں نے تمہیں ایک آدمی آپ کو ٹائم دے، ایک بادشاہ، کہ اس ٹائم تم نے میرے پاس آنا ہے 9 بجے، میں تمہیں خیرات دوں گا، تمہیں سب چیز دوں گا. جیسے فرض کریں کہ سوشل سیکورٹی والا لینے جاتے ہیں، ان کو 10 بجے تمہیں ملے گا، یا چیک ملتا ہے یا پیسے ملتے ہیں، پہنچتے نہیں پہنچتے. کوئی کہے 1 بجے آؤں گا، ملے گا اس کو؟ کھڑکی کیا ہوگی؟ بند ہوگی. 9 بجے جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے، اپنے منگتوں کو دیتا ہوں، لیکن دیتا کس وقت ہوں؟ تہجد کے وقت دیتا ہوں. جس نے مانگنے آ جائے دوں گا، بالکل نزدیک ہوتا ہوں. میں خود کہہ رہا ہوں مانگو جو مانگنا ہے مجھ سے، میرے ہاں تو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم خراٹے مارے ہوتے ہیں، نیند کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر خرافات میں لگے ہوتے ہیں. لاکھ لوگ جاگتے ضرور ہیں. تقرب الفحشاء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاش چیز کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اپنے پہ اعتماد بھی نہ کرو کہ یار نہیں پڑا ہے، بچے یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. نہیں، شیطان بچوں سے کرتے تو پیچھے کر دے گا، وہ تمہیں کھلانا شروع کر دے گا. اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. بھائی رات جو ہے اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیرات دینے کا ایک وقت مقرر کیا ہے کہ آؤ میرے منگتو، آ جاؤ جتنے جو لینا ہے. پورے یقین کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ صحت مانگے، عافیت مانگے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگو. اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، آ جاؤ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک کتنے بڑے بزرگ تھے. تو ان کا شہنشاہ تھا، شہنشاہ سنجر. اس نے دیکھا کہ بہت بڑے بزرگ، انہوں نے کہا
اللہ کے ولی تھے تو اس نے خدمت کرنی چاہیے. تو شہنشاہ نے ان کو پاس ایک اپنے نمائندے بھیجے. وہ کہنے لگے جی ایران کا ایک بہت بڑا خطہ تھا، شہر تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا نیم روز. تو اس نے لکھ کے بھیجا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ میں آپ کے لنگر کے لیے یا آپ کے مریدین کے لیے یہ نیم روز کا علاقہ دے دیتا ہوں پورا. تو انہوں نے جواب دیا کہ شہنشاہ مجھے نیم روز کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے مجھے نیم شب عطا فرما دیا ہے کہ مجھے تو رات کا جاگنا دے دیا، جو چاہتا ہوں مجھے اس وقت مل جاتا ہے. مجھے تیری سلطنت کی ضرورت نہیں، تو مجھے ناطے علاقوں کی ضرورت ہے. ہر چیز مجھے وہاں سے پوری ہو جاتی ہے، اپنے رب سے مانگ لیتا ہوں. میں تو بادشاہ ہوں رات کا، تو دن کا بادشاہ ہے، میں رات کا بادشاہ. میرے بھائیوں یہ بڑی چیز ہے رات کا جاگنا. اور خیر صرف کیا ہمیں تہجد بڑی مشکل لگتی ہے بہت، یار کیسے پڑھیں گے، کس طرح اٹھیں گے. یہ تو ایک دن کی بات ہے. ایک دفعہ اپنے نفس کو مار کے آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، اگلے دن اللہ پاک ہمیں خود بخود کھڑا کر دے گا اور تہجد پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ خیال رکھیں. اور ایک اور بات بھی دیکھیں، ہم سب ہیں الحمدللہ دن بھر نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب لگے رہتے ہیں سارا دن اور بڑے دعوے کرتے ہیں ہر آدمی جی بڑا نیک ہے جی، بڑا عاشق اللہ کا، بڑا محبوب ہے جی. اپنا ویسے بھی نفس لوگ موٹا کرتے رہتے ہیں آدمی کو. تھوڑا دیکھا جی تو بہت اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ کو دیکھ کہتے ہیں ایسے لوگ. خود بھی نفس بھی ہمیں کہتا ہے بڑا عاشق ہے. فضیل رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ عاشق میرے کیسے ہیں. عاشق اور معشوق کا تو عجیب رشتہ ہوتا ہے، وہ تو بڑا عجیب رشتہ ہے. یعنی جب عاشق ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے. obvious ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے ملے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میری ملاقات کا ٹائم فکس ہو. اور تو محبوب کبھی بھی نہیں بلائے گا اس کو کہ تو بازار میں آ جانا. تو عاشق اور محبوب کا جو بہترین ملاپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو تنہائی ہوتا ہے، خلوت ہوتی ہے، تخلیہ ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، اس میں پسند کرتا ہے. تو جب خود ایک محبوب کہہ رہا ہو کہ بھائی فلاں مقام پہ آنا، میں بالکل تنہا ہوں گے، بیٹھ کے باتیں کریں گے، گپ شپ ماریں گے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، تو عاشق تو فوراً بھاگے گا یہ تنہائی تو مجھے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تم سارا دن کہتے پھرتا ہوں عاشق ہوں، اور میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رات کو میرے پاس آؤ، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کیسا عشق ہے تمہارا؟ یہ کہاں کا عشق ہے کہ تمہارا محبوب جس کو تم کہتے وہ تو تمہیں کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس، میں تمہیں خلوت دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں ہم تنہا ہوں گے، اور تم کیسے عاشق ہو کہ تو مجھے ملنے نہیں آتے، اور میں انتظار کرتا رہتا ہوں کوئی عاشق آتے ہی نہیں، سارے عاشق اس پہ ہوتے ہیں. تو بھئی یہ کس طرح کی عشق ہے ہمارا، کیسی محبت ہے، عجیب بات ہے. تو عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ضرور اللہ پاک کو اٹھ کے صبح سلام ضرور کرے، سجدے ضرور کرے، اللہ سے مانگے ضرور. کہے گا ہم ناکارہ بندے ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، تو ہمیں قبول فرما. تو یہ ایک اچھی عبادت ہے تہجد کو. یہ بھی ایک شیطان بس پہ ڈالتے ہیں، نہیں جی یہ تو بڑے لوگوں کی عبادت ہے، یہ تو اللہ والوں کی عبادت ہے، یہ تو اللہ والے کر سکتے ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں جی، ہم تو بڑے کمزور بندے ہیں. یہ سب فضول باتیں ہیں. کبھی ایسا ہو، میں اپنے دوست کو بتا بھی رہا تھا کہ تہجد کی عادت آپ ڈال لیں، پکی عادت ڈالیں، الحمدللہ اپنی پوری کوشش کریں. کبھی اتفاق ایسا ہو جائے اگر، یہ میری عادت کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ والوں کے پاس عجیب نسخے ملتے ہیں. میں ظاہر ہے جو اللہ والوں سے کوئی بات سنتے ہیں، جیسے حساب سے بات سنی، میں ان سے کوئی دلیل شریف تو مانگنے ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، نام مانگنے ہمت تھی کہ حدیث دکھائیں جی فلاں دکھائیں. ہمیں پتہ تھا کہ جو اللہ والوں کی بات کرے تو یقین اس کے پیچھے حدیث ہے. ہم تو بلائنڈ یقین کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ والے کے لوگوں پر. تو یہ انہوں نے بتائی بات، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کبھی ابھی ایسا بھی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، بیمار ہو گیا یا آنکھ کھلنے میں دیر ہو رہی ہے، دیکھا کہ میں آنکھ کھلی ہے تہجد کے لیے، لیکن دیکھا کہ میں وضو کروں گا تو تہجد کی رکعت مجھے نہیں ملے گی، ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے. تو اس کے لیے بڑا اچھا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا اچھا ہے کہ جیسے آپ اٹھیں اور دیکھیں کہ 5 منٹ رہ گئے میں وضو کروں گا، کیا ہو گیا، یا آنکھ میں کوئی دیر ہو گئی ہے، بیماری ہے کچھ، تو اس وقت کیا کریں. ہمارے شیخ نے فرمایا رحمۃ اللہ نے کہ 10 دفعہ یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت اچھا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ کیا پڑھیں؟ استغفار. اور 10 دفعہ کیا پڑھیں؟ درود شریف. 10 دفعہ یہ پڑھیں تو حضرت فرماتے ہیں پورے تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ کہ آسانی ہے، لیکن اس کو وہ طریقہ نہ بنایا پڑھیں پھر سو جائیں، نہیں، ہم نے تو اٹھنا ہے. یہ تو ایک نسخہ ہے کہ بھئی خالی نہ جائے وقت ہمارا اور تہجد کے اندر ہمارا نام دکھ رہا ہے. لیکن میں تھوڑا عرض کروں گا، یہاں پہ ہمارے نفس بہت موٹے ہیں کیونکہ ہم خالی چکن کھاتے ہیں نا، تو دال بھی کم کھاتے ہیں، اس لیے تھوڑا عرض کر دوں کہ بھئی چلو اسی سے عادت ڈال لو کل سے.
اٹھ کے یہ پڑھ کے پھر سو جایا کرو. اگر آج سے شروع کرنی ہے ہم نے تہجد اور بڑا مشکل نظر آیا کہ بھئی نہیں اٹھیں گے، تو چلو یہاں سے شروع کر کے دیکھتے ہیں کہ اٹھیں بسترے پہ کروٹ مار کے بے شک بل لگا دیں اور لیٹے لیٹے 10 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سو جائیں. میں دیکھتا ہوں نیند کیسے آتی ہے، پھر انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. پھر تو اس طرح شروع کر لیں. کم از کم آج کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ نیت تو پکی کریں کہ ہم نے آج سے تہجد گزار بندہ بننا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم اس پر عمل کریں.